اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز مہمان، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں روزانہ اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کے معنی ہم پر واضح کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو ہم پر، تاکہ ہم سمجھ سکیں، ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے، اور قرآن کریم کا یہ پیغام کیا ہے، اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کی علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ سورہ انفال آیات ہیں 27 اور 28 جن پر ہم بات کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے کس سے؟ اہل ایمان سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، تم کیا کرو؟ جانتے بوجھتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سمپل سوال یہ رکھیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کسے کہتے ہیں؟ پھر جانتے بوجھتے ایک بھول چوک ہو گئی، نادانستگی میں کوئی بے عملی ہو گئی یا نافرمانی ہو گئی تو وہ الگ بات ہے۔ یہ کون سی خیانت جس جانب اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے؟ خواتین و حضرات، کیا یہ دین یہ بھی اللہ کی امانت ہے؟ یہ قرآن یہ بھی اللہ کی امانت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری قربت ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں ہم پر، کیا وہ بھی امانت ہے ہم پر کہ ہمیں ان کی ادائی ضروری ہے ہمارے لیے؟ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سوال رکھیں گے ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ پھر ذرا سا اس کا کینوس ہم بڑھانا چاہیں گے کہ جو قومی راز ہوتے ہیں کیا وہ بھی امانت ہوتے ہیں؟ کوئی دفاعی معاملات ہوتے ہیں کیا وہ بھی امانت ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المجالس بالامانہ، یہ جو مجالس ہیں تم لوگوں کی، جو میٹنگز ہیں آپس میں جو ہوتی ہیں، وہ بھی امانت ہیں۔ خواتین و حضرات، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو مال اور اولاد یہ سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مال اور اولاد کو فتنہ اللہ قرار دے رہا ہے کہ یہ جو غفلت میں پڑنے کے بنیادی اسباب دو ہی ہوتے ہیں، مال اور اولاد۔ یہ مال اور اولاد اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشنودی کی راہ میں نہیں آنے چاہیے۔ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، اللہ اپنی بات مکمل کر رہا ہے یہاں اس آیت میں، یعنی آیت نمبر 28 سورہ انفال میں۔ بہت ساری باتیں، سوالات بہت سارے جوڑیں گے لمحہ موجود سے، حالات حاضرہ سے، ہمارے اعمال کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھیں گے مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک دنیا کے آپ محبوب، ہمارے پاس بڑی میلز آتی ہیں جب بھی مفتی زبیر صاحب تشریف لاتے ہیں، ایک دنیا آپ کو بڑے غور سے سنتی ہے۔ مفتی محمد زبیر صاحب محتمم ہیں جامعہ صفا کے اور فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انفال اور آیات 27 اور 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد در حقیقت سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، جانتے بوجھتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا خیانت سے کیا مراد ہے یہاں؟ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آیت کا ترجمہ تو وہ ہے جو آپ نے ابھی بیان فرمایا، اور حاصل اس کا یہی ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرو، اور اسی طرح جو تمہاری آپسی امانتیں ہوتی ہیں ان میں بھی خیانت مت کرو۔ اور اس آیت سے اگلی آیت کے اندر یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جان لو اموال، تمہارے مال و متاع اور تمہاری آل اولاد یہ فتنہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو اگر ملایا جائے تو اس سے ایک مفہوم یہ چھن کر سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان خیانت کا مرتکب ہوتا ہے مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خیانت کے مرتکب ہونے کو بھی جرم قرار دیا، اور اس کے اسباب میں سے کون سے اہم ترین اسباب ہیں ان کو اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے تو میں اس آیت کے مختصر پس منظر اور شان نزول کو ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ بنو قریظہ کا 21 دن تک یہودیوں کا محاصرہ چلا، اور ظاہر ہے کہ وہ محاصرہ چلا اور ان کی طرف سے بار بار معاہدات کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اور جب یہ معاملات بار بار پیش آئے تو ایک موقع پر جب یہ 21 دن والا محاصرہ چل رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حکم اور فیصلے کے لیے جس شخصیت کو مقرر فرمایا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ انہی کی ڈیمانڈ پر تھا کہ آپ کسی کو حکم کے طور پر مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ میں یہاں یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، جی سبحان اللہ، اور اللہ کے ایک ایسے پیارے اعلیٰ درجے کے شاندار اور عمدہ صحابی رسول ہیں کہ ان کی ایک خصوصیت بھی ہے، اور وہ خصوصیت میں ضمناً ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں
ایک مرتبہ دمشق سے کچھ کپڑے آئے اور صحابہ کرام، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحابہ کرام کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ کپڑا آیا تو سب نے اس کپڑے کو دیکھا، اس کے نقش و نگار اور خوبصورتی اور سب. تو جب صحابہ کرام کو وہ کپڑا بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا تو اس موقع پر ایک خوشخبری عطا فرمائی، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھی. ان کی شہادت کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کپڑے سے متاثر تو ہو رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. میں اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو دیکھ رہا ہوں جو جنت کے اندر ہیں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور حسین لباس کے اندر ملبوس ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی خوشخبری بھی بتائی، ان کے لباس کا بھی تذکرہ فرمایا، اس کے حسن اور خوبصورتی کا بھی تذکرہ فرمایا. اس صحابی کی یہ ایک اعلیٰ درجے کی خصوصیت ہے. اور ظاہر ہے کتنا بڑا مقام بلند ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی. تو چونکہ یہ قریبی رفیق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور جلیل القدر صحابی، تو اس معاملے کے لیے غیر معمولی معاملہ تھا. حکم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا. اچھا، جب ان کو اطلاع ملی تو ان یہود بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کیجئے، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حکم مقرر کریں. اچھا، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ وہ یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ تو اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں سے کچھ افراد وہی بنو قریظہ کا جو محلہ تھا ان میں رہتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ ان کا گھر اور ان کے کچھ بچے وہ وہاں پر اس محلے میں رہتے ہیں، تو اس بنیاد پر ہمارے لیے فیصلے کے لیے یہ کچھ نرمی برتیں گے. لہذا انہوں نے ڈیمانڈ کی اور مطالبہ کیا کہ آپ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے لیے اس پنچایت کا اور اس معاملے کا حکم اور فیصل مقرر کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کو منظور فرمایا اور مقرر کر دیا. جب یہ گئے فیصلے کے لیے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ یہود دائیں بائیں آ گئے، رونا دھونا شروع کر دیا وغیرہ، جبکہ وہ پہلے کئی دفعہ معاہدات کی خلاف ورزی کرتے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل. جی ہاں. اس موقع پر ان کو اس بات کا علم تھا کہ وحی کی بنیاد پر جو رائے ہے وہ رائے رخصت کی اب نہیں رہی، اب کوئی گنجائش اور رعایت کی رائے نہیں ہے. چنانچہ جب وہ اس طرح سے بات کرنے لگے تو انہوں نے زبان سے کہا تو کچھ نہیں، لیکن انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ یعنی تمہارے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ گردن کاٹنے کا. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مردوں کا معاملہ ہوا، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، بچوں کو چھوڑ دیا جائے یا نہ چھوڑا جائے، وہ ساری کی ساری بات چیت ہوئی، وہ الگ تفصیل ہے. اچھا، اب جب یہ معاملہ ہوا تو یہ کہہ تو دیا انہوں نے، کہا نہیں، اشارہ کیا. تو اب یہ جو رائے تھی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی یا مجلس شورائے صحابہ کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، یا حضرت ابو لبابہ کو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے کا علم تھا؟ تو یہ بات تو جیسے کہ آپ نے انٹرو کے اندر کہی کہ مجلس کی بات تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک امانت معاملہ تھا. یہ کہہ تو دیا، اشارہ تو کر دیا انہوں نے، لیکن اب فوراً تنبہ ہوا کہ میں نے شاید اللہ کے رسول کا راز فاش کر دیا، اللہ اکبر، اور میں نے یہ راز شاید یہاں پر ذکر کر دیا ہے اور قبل از وقت ہے اور بیفور ٹائم میں نے یہ کام کر لیا، یہ جو ہے نا میرے سے غلطی ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ یہ مناسب بات بالکل نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو اس طریقے سے وہ یہ کرے. اب جب ان کو یہ تنبہ ہو گیا تو اس تنبہ کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر جا کر کے ایک کالم کے ساتھ، ایک پلر کے ساتھ، ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھوں گا اور باندھ کر کے بس میری موت آتی ہے آ جائے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اور ندامت رکھتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں اور اللہ سے میں معافی کا طلبگار ہوں. اچھا، یہ انہوں نے اپنی تجویز سے کر لیا کہ بھئی مجھے سزا ملے. اور دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں انیق صاحب، یہاں کچھ نکات ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ جو اللہ نے صحابہ کرام کو ایک بہت بڑا مقام بلند دیا ہے، اس کا ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ یہ نبوی رفقا ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین ہیں. چشم فلک نے ایسی ہستیاں کبھی نہیں دیکھی تھیں. مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے صفحات ہیں کوئی 1350. شروع میں انہوں نے ٹائٹل کے اندر اس کتاب کا موضوع لکھا ہے اور وہ بڑی عجیب، اس کی ازالت الخفا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دعویٰ کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ کیا صحابہ کرام اتفاقیہ جماعت بنے
یا یہ باقاعدہ انبیاء کی طرح اللہ کی طرف سے آسمانوں سے منتخب کیے گئے؟ اللہ تو انہوں نے یہ باقاعدہ ثابت کیا کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو اتفاقیہ مسلمان یا اتفاقیہ نبی کا رفیق بنا ہو، ہرگز نہیں۔ جیسے نبوت کسبی مقام نہیں ہے، وہبی مقام ہے۔ کوئی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، کوئی خود مدعی بن کر کے کبھی بھی نہیں نبی بن سکتا۔ اور یہ معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں پیغمبر بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں۔ اس میں کسب کا، کمائی کا، ذاتی جد و جہد کا کوئی دخل نہیں، وہب کا معاملہ وہب کا، اللہ جس کو عطا کرے۔ جس طرح مقام نبوت کے بارے میں یہ بات ہے تو مقام صحابیت کے اندر بھی کسب کا دخل بعد میں، وہب کا دخل پہلے ہے۔ اللہ نے چنا ہے میرے محبوب اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کون ہوں گے، ان کے رفقا کون ہوں گے، ان کے کمپینین کون ہوں گے۔ چونکہ ایک اسلام کو آرگنائزڈ شکل کے اندر مرتب کرنا تھا، وہی کے اس نظام کو مرتب کرنا تھا، قرآن و حدیث کو آگے آنے والی انسانیت تک پہنچانا تھا، اس کے لیے جو پرزاجات ہیں وہ بھی اللہ نے منتخب فرمائے، ذرائع اسباب و وسائل بھی اللہ نے مقرر فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ رب العزت نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے جو پوری آیت کے آخر تک جو مثال دی ہے وہ جنتی ہونے کی مثال عطا فرمائی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا میں ایک بات جو نقطہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں، یعنی چاہت ہماری ہوتی ہے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ تو دیکھیں ان صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بڑے کارنامے، ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کہ یہ وحی کے نزول کا زمانہ چل رہا ہے۔ نہیں ہو سکتا تھا ایسے کہ کوئی صحابی دل میں کچھ رکھے اور ظاہر میں کچھ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اندر اور باہر سے، ظاہر اور باطن سے صافی دل دماغ والے ہو سکتے تھے اور وہی چل سکتے تھے۔ اس لیے کہ ذرا سی بھی اگر یہ بات ہوتی کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، وہی آ جاتی تھی۔ آج آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ والد صاحب کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، استاد اور شیخ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، باس کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، مالک کو، آقا کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر وحی نہیں آتی ہے۔ یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص اگر اس طرح کی بات یا کام کرتا کہ جو اندر کچھ باہر کچھ، اللہ کی وحی نہیں آنی تھی؟ اللہ کی وحی آنی تھی۔ اس لیے صحابہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ کہ جو ساتھ تھے وہ دل سے ساتھ تھے اور جانوں کے سودے کر کے آئے تھے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ بہت بڑی مجھ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے جا کے باندھ دیا۔ اب میرے لیے اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا کوئی اعلان ہوگا تو میں کھولوں گا، ورنہ نہیں کھلوں گا، اور میں اگر اسی میں موت آتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، موت آ جائے۔ روایات کے اندر تفصیلی روایات ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی آیا کرتی تھیں اور ان کی قضاء حاجت کے لیے ان کو کھولا جاتا تھا اور وہ ضرورت پوری کر کے آتے۔ اسی طریقے سے کھانا پینا بند کر دیا انہوں نے کہا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، اور غشی کے دورے پڑتے تھے، البتہ نماز کے لیے ان کو کھولا جاتا تھا۔ اب جب اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، کہاں کسی کمپینین اور صحابی کی تکلیف کو برداشت کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ اگر میرے پاس آ جاتے، یہ ہو گیا ان سے ایک غلطی ہو گئی، اگر وہ میرے پاس آ جاتے اور مجھ سے دعا کی درخواست کرتے، میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کرتا اور مجھے امید تھی کہ اللہ معاف بھی فرما دیتے۔ لیکن اب جب انہوں نے یہ کام کر لیا، کر گزرے، تو اب پھر معاملہ یہی ہے کہ ایک کام ظاہر ہے کہ نفل کام ہوتا ہے، اس کو جب تک آپ شروع نہیں کرتے وہ نفل رہتا ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا وہ فرض ہے، چنانچہ بیچ میں توڑ دو گے تو آپ کو قضا کرنا واجب ہے۔ جب تک آپ نہیں پڑھ رہے تھے روزہ ہے، اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے اور بیچ میں وہ توڑ دیتا ہے تو اب کیا ہے، اب قضا کرنی پڑے گی، حالانکہ وہ فرض روزہ ہی نہیں تھا، نفل نماز ہے، نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے۔ اب جب آپ نے کام شروع کر دیا، اب اسلام کا مزاج یہ کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، کیونکہ خود قرآن میں ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو راستے میں رائیگاں اور بیکار نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مزاج قرآن، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو سارا دن سود کھاتی ہے اور رات کو اپنے کھاتے ہوئے بنائے ہوئے سود کو اس طریقے سے رائیگاں کر دیتی ہے، بکھیر کر کے پھینک دیتی ہے، ایسے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو کبھی باطل نہ کرو، درمیان میں مت چھوڑو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مزاج نبوت شرعی اور دینی مزاج کے مطابق فرمایا، جب انہوں نے یہ کام کر لیا، کر گزرے، تو پھر اب تو انتظار ہوگی،
اب تو انتظار کرنا پڑے گا، اب اللہ کی طرف سے کوئی اعلان آئے اور اس فیصلے کا اب انتظار کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ تو اعلیٰ درجے کے مخلص ترین صحابی رسول تھے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ وہ عظیم الشان اور جلیل القدر لوگ تھے جن کا انتخاب آسمان پر ہوا، اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ چشم فلک نے ایسی ہستیاں نہیں دیکھی۔ انیق صاحب اس پر بحث ہوئی ہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے، اویس قرنی افضل ہیں یا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مقام صحابیت ملا ہے۔ حضرت اویس قرنی، آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت عمر سے فرمایا تھا میری محبت میں ایک شخص وہاں پر موجود ہے، اور اگر وہ یہاں پر آ جائے تو تم اپنے لیے دعا کی درخواست کروانا۔ مسجد نبوی میں، روضہ مبارک کے پڑوس میں، ریاض الجنہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز میں باہر سے آنے والے اس یمنی شامی مسافر کو دیکھا، پوچھا، پھر جب انہوں نے بتایا کہ میں قرن سے آیا ہوں، حضرت عمر نے پوچھا کہ ہمارے ایک دوست وہاں رہتے ہیں۔ جی کون؟ کہا کہ ان کا نام اویس ہے۔ انہوں نے کہا انا اویس قرنی، میں ہوں اویس قرنی۔ خوش ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس گئے، اور یہ کیا خوبصورت منظر، دوڑتے ہوئے حضرات آئے اور حضرت اویس قرنی بیٹھے ہیں، اور یہ دونوں حضرات نے ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کروائی ہے۔ اللہ نے کیا مقام میں بلند دیا، اور یہ ماں کی فرما برداری، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، لیکن ماں بستر علالت پر تھی، اس وجہ سے وہ وہاں حاضر نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی اور یہ مقام اور درجہ اور یہ بلند درجہ عطا فرمایا۔ لیکن حضرات مفکرین، محدثین، ائمہ، مجتہدین میں اس بات پر بحث ہوئی، وہ افضل یا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ افضل؟ تو طے کیا گیا حضرت وحشی افضل ہیں، اس لیے کہ ان کو مقام صحابیت ملا ہے، انہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور ایک نظر ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنے سے جو ایمان کا درجہ اور لیول بڑھ جاتا ہے، وہ میری اور آپ کی ساری زندگی کی عبادت سے ایمانی لیول نہیں حاصل ہوتا، وہ ایمانی درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اعلیٰ درجے کا گریہ وزاری کا معاملہ تھا، اخلاص کا معاملہ تھا، 7 دن ایسے رہے، پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں۔ اس کے اندر گویا کہ ان کی طرف سے معافی کی قبولیت کی بات آئی۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھنا کہ اولاد اموال تمہارے لیے فتنہ ہے، آئندہ بچ کر رہو، آزمائش کا ذریعہ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے جو ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو پاس کروا لیں اور اپنے آپ کو آزمائش کے اندر نہ ڈالیں۔ یہ ہے اصل میں اس آیت کا مختصر شان نزول اور پس منظر۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اصولی حکم کی طرف۔ اساسی بنیادی اصولی حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرو، ان کے احکام کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرو۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اور جو راز اور جو خصوصی مکاتبت یا پیغامات کا سلسلہ کسی کو عطا فرمایا، اس کے اندر خیانت کا کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت ایمان دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے، اس کو بھی کئی احادیث میں امانت قرار دیا گیا، تشکیل ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہوا کہ کیا الا هل بلغت، الا هل بلغت، یہ امانت تھی اور یہ میں نے امانت پہنچا دی۔ دیکھیں یہاں پر خیانت کا تذکرہ ہے نا، خیانت کا تذکرہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس بات کو امانت قرار دے رہے ہیں؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کس چیز کو فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ حضرات صحابہ کرام روضہ مبارک پر جا کر کے پڑھتے، اللہ ہم سب کو یہ موقع عطا فرمائے ہم جا کر کے وہاں پر پڑھیں۔ وہاں پر کئی حضرات اولیاء کرام کچھ جملے اور بھی پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، امانت کا لفظ آ گیا۔ کیوں یہ لفظ کیوں صحابہ کرام اولیاء کرام روضہ مبارک پر جا کر کے پڑھتے تھے؟ میں وہ جملے پورے دہرا لوں جو کئی اولیاء کرام سے منقول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، اللہ وحدہ لا شریک اور آپ اللہ کے بندے اور رسول۔ اشہد انک قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر لیا۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، امانت کو ادا کر دیا۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، امہ کو انسانیت کو نصیحت کر دی۔ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا،
عنا وعن جمیع المسلمین۔ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے ہماری طرف سے اور تمام کے تمام مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ اولیاء کرام بزرگان دین روضہ مبارک پر جا کر کے یہ جملے پڑھتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امانت آپ نے ادا کر دی، یہ جملہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ سے پوچھا بتاؤ میں نے قرآن پہنچا دیا کہ نہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان تلے یہ سوال صحابہ کرام سے پوچھا۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد مسند احمد کی روایت کے مطابق۔ تمام صحابہ نے بیک آواز کہا نعم آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا یہ بول رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، یہ سب کہہ رہے ہیں، اقراری ہیں، معترف ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جتنے یہاں پر موجود ہو میری اس امانت کو پوری انسانیت تک پہنچاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، یہ بتائیے کہ صحابہ نے نبی کی اس دینی امانت کو پوری دنیا میں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اللہ، اس آیت پر پورا عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اب پورے کے پورے صحابہ کرام، وہ حج نہیں تھا جو آپ کا اور ہمارا ہوتا ہے، حج مکمل ہوا واپسی کی فلائٹ، واپس آنا ہے، گھر بار میں آنا ہے، کاروبار کی طرف آنا ہے۔ وہاں حج کے بعد تشکیل نبوت ہے، ٹولیاں بن رہی ہیں۔ اب تشکیل یمن، غرناطہ، شام، عراق، پاکستان کے کچھ علاقے، افغانستان تک 70 صحابہ، شہدائے کربلا، دمشق کے اندر، کوفہ کے اندر، بغداد کے اندر۔ آپ کے صرف 9,500 صحابہ کرام مدینہ کے بقیع قبرستان کے اندر ہے، باقی کہاں چلے گئے؟ 1,24,000 میں سے صرف 9,500 صحابہ بقیع میں ہیں۔ اللہ اکبر، گھر بار چھوڑ دیا۔ یہ نبوی امانت کی تشہیر تھی، یہ نبوی امانت کی تبلیغ تھی، یہ نبوی امانت کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا تھا۔ وہی تو ہے جس کو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور اس میں ایک صحابی کا یہ واقعہ ہے کہ جب وہ پہنچے افریقہ کی ساحلی پٹی تک اور اپنے گھوڑوں کے اگلے پیر پانی میں ڈال کر پانی کو مخاطبت کر کے وہ کہتے ہیں اے پانی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تیرے بعد بھی کوئی انسانی آبادی ہے یا نہیں، اگر ہمیں پتا ہوتا ہم نبی کی امانت کو وہاں تک بھی پہنچاتے، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ اس کے بعد کوئی انسانی زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے تشکیل نبوت، یہ ہے ترغیب نبوت، اور اس میں کامیاب ہوئے اور پوری دنیا میں انہوں نے قبرستانوں کو آباد کیا اور پوری دنیا کے اندر جا کر کے پہنچے۔ صرف ایک قبرستان میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ڈیمسکس کے اندر، دمشق میں گیا ہوں 2007 میں، وہاں پر الباب الصغیر، خطیب بغدادی نے اس قبرستان کے بارے میں لکھا ہے اس ایک قبرستان میں 11,500 صحابہ کی قبریں ہیں۔ اور کون کون سے لوگ؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 16 شہدائے کربلا کے سر مبارک وہاں رکھے ہوئے، دھڑ نہیں ہے، صرف سر مبارک۔ اور جامع اموی کے اندر کیا ہے؟ باہر نکلیں دائیں طرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ نبوی تشکیل پر پوری دنیا میں پھیلنا ہے۔ آج جو دین ہمیں ملا ہے نا آرگنائزڈ شکل کے اندر، یہ تو ٹھنڈا معاملہ ہے، اور اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دین کے فرائض اور واجبات کو پورا نہیں کر رہے، اور یہ کہاں پہنچ رہے ہیں۔ فاروقی افواج کون سا علاقہ ہے کہ اپنے گھوڑوں کی سموں کے ماتحت لے کر کے نہیں آئے؟ کوئی سنائے نا ذرا تاریخ شرحبیل بن حسنہ کی، ربعی بن عامر کی، خالد بن ولید کی، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کہاں گئے؟ آج بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پکار رہی ہے حمص کے اندر کہ میں نبوی پیغام پر آیا، میں فاروق اعظم کی تشکیل پر آیا، اور پوری دنیا کے اندر یہ پہنچے اور پھیلے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ صحابہ امانت کے اندر کامیاب ہو گئے، نہ انہوں نے رسالت کے پیغام کے اندر کوئی کمی کی، نہ نبوت کے پیغام میں کوئی کمی کی، اور نہ عملی میدان کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی اور خیانت کی ہے۔ آج یہ آیات ہمیں بھی پکار رہی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کرنے کے کام کیا ہیں؟ آیات ہمیں پکار رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام، مرتبے اور پیغام کو پہچان کر اس پیغام کو وہاں تک پہنچا دینا جہاں ہمارا دین ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے، یہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ نے بتایا، اور آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت بھی یہاں تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے امانت کے حوالے سے، دین ایک امانت، قرآن ایک امانت۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ابلاغ دین کی آپ نے بالکل، اشاعت دین کی بات آپ نے تفصیلاً فرما دی۔ ایک سوال اور ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے، اس کا کینوس بہت بڑا ہے، بقی 9,500 صحابہ، 1,24,000 صحابہ، حجۃ الوداع، یہ تمام معاملات، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اللہ اکبر۔ ہم اب آ جاتے ہیں ذرا ان خیانتوں پر کہ جو ہم عام روزمرہ زندگی میں چند خیانتوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بھی ایک خیانت ہے۔ اس خیانت سے بچنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی معرفت بھی ضروری ہے نا۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا۔ تو جب اور جانتے بوجھتے یہاں پر کیا، سبحان اللہ، تعلمون، اللہ، کیونکہ یہ جو خیانت کا معاملہ ہے یہ خفیہ ہوتا ہے، جی، اور تم جانتے ہو اپنے دل کے اندر، جانتے بوجھتے، ایک ہے غلطی سہون، وہ الگ بات ہے، یہ جانتے بوجھتے تم کرتے ہو۔ سود حرام ہے، جانتے بوجھتے سود کھایا جا رہا ہے، شراب حرام ہے، بے شک، کرنا فی بیوتکن، اللہ اکبر۔ عورت کا مقام قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ جی، عورت کا مقام گھر ہے، اصل مقام گھر ہے، اصل مقام گھر ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت بالکل گھر میں رہے گی، ضرورتاً اگر اسے نکلنا ہے وہ ضرور، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چند خیانتیں جن کا ارتکاب ہم سے ہو رہا ہے، ذرا وہ ہمیں نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت اہم بات اور بہت اہم سوال۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ پر ایک بات فرمائی اور بہت اہم بات لکھی ہے کہ اگر مجھ سے صرف ایک مختصر سوال کیا جائے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک، اور مجھ سے کہا جائے کہ ایک ہی لفظ کے اندر آپ نے اس کا جواب دینا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ اگر مجھ سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے اور اس کا جواب مجھ سے مانگا جائے، تو اس کا جواب ہے خیانت۔ ہمارے دور کا، ہماری مملکت، ہمارے سماج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خیانت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، منصب کی خیانت، عہدے کی خیانت، مقام اور درجے کی خیانت، اعمال کی خیانت۔ کون سا شخص ہے کہ جو اپنے دائرے کے اندر خیانت کا مرتکب نہیں ہو رہا؟ یہاں تک کہ آنکھوں کی خیانت، بالکل اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بھی آیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ پاکستان کا اور ہمارے سماج کا، بلکہ کہنا چاہیے عالم اسلام کا، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے خیانت۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہاں ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، کلرک سے دیکھ لینا، آپ کسی افسر سے دیکھ لینا، اچھا چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں کہ جناب یہ جو فیکٹری مالکان ہیں، یہ جو آقا ہے، یہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک چند ہزار روپے والا مزدور ہے، ورکر ہے، وہ خیانت کا مرتکب نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ قدم قدم پہ ہر بندہ اسی خیانت اور اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، پورے پاکستان کے دفاتر میں اگر فرض کرو آپ کی فیکٹری، کارخانے، محکمے، ادارے کے اندر صبح 8 بجے آپ کو پہنچنا ہے اور آپ پہنچ رہے ہیں 8:15 بجے، 8:30 بجے، یہ آدھا گھنٹہ خیانت نہیں ہے؟ فیکٹری کے اندر ایک ورکر ہے جو کام کر رہا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے کوتاہی کرتا ہے یا کوالٹی کے اعتبار سے؟ بتائیے کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا ہم خرید و فروخت کے اندر خیانتوں کے مرتکب نہیں ہیں؟ کیا ہماری تاجر برادری اس سے مستثنیٰ ہے، وہ خیانت کی مرتکب نہیں ہے؟ ڈاکٹر نہیں ہے، پائلٹ اور وکیل نہیں ہے، حکمران اور سیاستدان نہیں ہے، استاد اور ٹیچر نہیں ہے؟ کون سا شعبہ ہے؟ سب سے مقدس شعبہ عالم دین کا ہے نا۔ میں ایک طالب علم، دینی طالب علم بیٹھا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کتنی خیانتیں ہیں،
کون سا فرد ہے کہ جو اس سے مستثنا ہو؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم کوئی ایک فرد اس سے مستثنا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، آج کے دور میں سچ بات یہ کہتا ہوں، حرام وہ نہیں کھاتا جس کو ملتا نہیں ہے انیق صاحب، اور آج کے دور میں وہی حرام نہیں کھائے گا، حرام کے قریب نہیں جائے گا جس کو ملتا نہیں ہے۔ اصل ایمان تو یہ نہیں ہے، اصل ایمان یہ ہے، ایک آدمی سارا دن مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ جی میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ او بھائی تم شراب پی ہی نہیں سکتے ہو، تمہاری انوائرمنٹ نہیں ہے، تمہارا ماحول نہیں ہے۔ اصل ایمان کی چیکنگ کب ہوتی ہے؟ چاروں طرف یہ شراب کا دور چل رہا اور تم اپنے آپ کو بچا لو۔ ٹھیک، اچھا یہاں مفتی صاحب یہاں بد نظری کا جی، اصل میں ایمان اور اس سے ایک چیکنگ۔ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ یقیناً یعنی بائی اینڈ لارج جسے ہم کہتے ہیں ایسے ہی حالات ہیں، لیکن میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس مملکت خدا داد میں اتنے تمام تر زوال کے باوجود آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے اطراف میں حرام ہے لیکن وہ ٹھوکر مارتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ایسے ہی لوگوں کی اس وجہ سے تو ملک قائم ہے، جی، ایسوں کی وجہ سے تو انسانیت قائم ہے، ایسوں کی وجہ سے تو یہ لوگ، اور ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے بے ہیں۔ شک بے شک ہمارے ایک بہت بڑے محدث فوت ہو گئے، بہت بڑے دادا استاذ تھے، انہوں نے ایک عجیب بات کہی، بہت اللہ والے، بہت متقی و پرہیزگار، کہنے لگے میں اپنی آنکھوں سے رات کے وقت میں اس سماج اور سوسائٹی پر اللہ کے عذاب کو اترتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو رات کے آخری پہر کے اندر کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑاتے ہیں، اور یہ جو بچے مدارس اور مکاتب کے اندر ہل ہل کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ نیک لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پھر آئے ہوئے عذاب کو دوبارہ آسمان کی طرف جاتے ہوئے بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا اللہ اکبر، ہوں، یہ منظر بھی میں دیکھتا ہوں۔ مستغفرین بالاسحار، اللہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ایک جگہ پر وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، عذاب سے بچنے کے دو راستے، یا تو نبوی وجود ہو، نبی موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، یا پھر یہ ایک استغفار کا وجود۔ یہ جو المستغفرین بالاسحار، یہ جو لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کی وجہ سے سماج کو، معاشرے کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک میجورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام محکموں میں، اداروں کے اندر، ہر جگہ سماج کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور ہم اس سے اگنور نہیں کر سکتے، ہم اعراض نہیں کر سکتے، وہ ہمارا اصل ٹارگٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے، اور جو یہ والے لوگ ہیں یہ اکثریت میں تبدیل ہوں، اور ایسے جو خیانت کے مرتکب ہیں وہ اقلیت کی طرف آئیں۔ یہ ہے اصل ہمارا ٹارگٹ، یہ ہے موجودہ دور میں دعوت دین کا حقیقی تقاضا، اور اس کی طرف محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو اس آیت کے اگلے حصے کے اندر ہے کہ خیانت کا ارتکاب انسان کرتا کیوں ہے۔ تو خیانت کا جو ارتکاب کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اگلی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرما دیے۔ وہ کیا؟ وہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اموال اور اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے الفاظ استعمال فرمائے۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ فتنہ۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ فتنہ کا لفظ قرآن کریم میں 34 مرتبہ آیا ہے، 34 مرتبہ، اور کئی مقامات پر اموال کو اور اولاد کو اللہ رب العزت نے فتنہ قرار دیا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 10 ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے، واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ سورہ تغابن آیت نمبر 10 ہے، وہاں پر بھی اموال کو فتنہ قرار دیا۔ لیکن ایک اور کام ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف ہے، آیت نمبر 46 کے اندر کہا جا رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، گویا کہ تعریف کی ہے ایک طرح سے۔ یہاں فتنہ کہا لیکن فوراً والباقیات الصالحات عند ربک خیر وثواب خیر عملا، اصل جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ اعمال صالحہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اموالکم واولادکم یہاں پر فتنہ کہا، سورہ تغابن کے اندر فتنہ کہا، اور یہاں سورہ کاف کی آیت نمبر 46 کے اندر زینت کہا۔ سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 10 میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں اللہ کا فضل کہا ہے مال کو۔ وہ کیسے؟ آیت نمبر 10 یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آیت نمبر 9 ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اس آیت میں فرمایا جب جمعے کے لیے پکارا جائے سارے کام چھوڑو اور نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ 10 نمبر آیت میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جب پڑھ لی گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وہاں رزق کو اللہ کا فضل کہا ہے, جی سبحان پیسے کو اللہ کا فضل کہا ہے. سورۃ العادیات میں کیا ہوا؟ سورۃ العادیات آیت نمبر 8 میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان خیر کی محبت میں بڑا شدید اور سخت ہے. خیر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے مال ہے. اب یہ ساری آیات کو سامنے رکھ کر کے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ کہیں پر مال کو اور اولاد کو فتنہ کہا جا رہا ہے, کہیں پر مال اور اولاد کو زینت اور خیر کہا جا رہا ہے, کہیں پر مال اور اولاد کو اللہ کا فضل کہا جا رہا ہے. تو یہ بظاہر ظاہری طور پر تعارض معلوم ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ کچھ تعارض نہیں, خود فتنے کا لفظ کے اندر جواب موجود ہے, اور اس کا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر. وہ کیا؟ مال اور اولاد نعمت خداوندی ہیں, اعلیٰ درجے کی نعمت ہیں, لیکن اس کی مثال بالکل کشتی کے دائیں بائیں رہنے والے پانی کی سی ہے. حیات کشتی کا ذریعہ کیا ہے؟ دائیں بائیں جو سراؤنڈڈ پانی ہے. اچھا, یہ پانی اگر دائیں بائیں رہے نا, اسی کشتی کی حیات کا اور زندگانی اور بقا کا ذریعہ. لیکن اگر یہی کشتی, اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اب تک جو چیز اس کی زندگی اور حیات کا ذریعہ تھی, اب وہی چیز اس کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بن جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ پانی. پانی اندر آ گیا, اس نے کشتی کو برباد کر دیا. بتایا یہ جا رہا ہے ان تمام آیات میں ایک رجل مومن کا وطیرہ کیا ہونا چاہیے, ایک بندہ مسلم, بندہ مومن کا سلیقہ زندگی کیا ہونا چاہیے. وہ یہ کہ مال کو استعمال کرے, اولاد کو یقیناً اپنے قریب رکھے, لیکن دل کے اندر نہیں, دل کے دائیں بائیں, دل کے دائیں بائیں اسباب کے طور پر استعمال کرے, ذرائع کے طور پر استعمال کرے. لیکن اگر آپ نے دل کے اندر رکھ لیا, کیا مطلب؟ اللہ بچائے اس کی وجہ سے تم خیانت کے مرتکب ہونے لگ گئے, اور تم بدعملی کے مرتکب ہونے لگ گئے. حب الدنیا و کراہیت الموت, موت سے نفرت, دنیا کی بے جا محبت. تو پھر اب وہی چیز جو نعمت تھی زحمت میں تبدیل ہوگی, اب وہی چیز تمہارے لیے بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہوگی. یہ ہے ان آیات کا اصل پیغام, فلسفہ اور سبق جسے حاصل کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت کے مراکز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اولاد سے محبت فطری ہے, ہونی چاہیے, مال سے محبت ہونی چاہیے, لیکن اللہ سے محبت کے درمیان یہ مال اور اولاد کو نہیں آنا چاہیے. سمپل سی بات ہے. مال اور اولاد کیوں نہیں؟ مال ہوگا تو لوگوں کی مدد بھی تو ہوگی نا, بہت ساری عبادات ادا ہو سکیں گی, عبادات ادا ہو سکیں گی, زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, انفاق خیرات صدقات ہو سکتے ہیں, حج عمرہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہ تو یقیناً یہ بات ہے, مال اور اولاد یہ بتا دیا گیا اور واضح آپ نے کر دی بات. لیکن یہ جو خیانت کے حوالے سے, کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے, میں نے کہا 2-4 باتیں آپ سے مزید سیکھ لی جائیں. المجالس بالامانہ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مجلسیں تمہاری یہ امانت ہیں. ظاہر ہے امانت ہے تو خیانت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو بات ہے نا کہ امانت میں خیانت, اس معاملے کو, یہ اتنا سنگین معاملہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے ساتھ اٹیچ کیا. اللہ اکبر. چنانچہ آپ اندازہ لگائیے, لا ایمان لمن لا امانت لہ. یعنی عام طور پر حدیث کے اندر ہوتا یہ کہ گناہ قرار دیا جاتا ہے کسی بھی عمل کو, یہاں ایمان کی نفی کر دی کہ جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے جڑ سے. یعنی جیسے ایک حدیث کے اندر آیا لا ایمان لمن لا عہد لہ, اس کا ایمان نہیں جس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی, وہ بھی ایک طرح سے امانت ہے. اور یہاں پر کیا باقاعدہ لفظ آ رہا ہے, لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. خیانت کا مرتکب حقیقی مومن نہیں ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی الفاظ ہیں. آپ دیکھیے, اندازہ لگائیے, یہ جو امانت کے اندر خیانت کا معاملہ یہ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی شہید ہوتا ہے نا تو شہادت کا اور خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, مگر 2 گناہ معاف نہیں ہوتے. بعض احادیث میں الا الدین, قرضہ معاف نہیں ہوتا. اور دوسرے نمبر پر اس روایت جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے, مرفوع روایت ہے, فرمایا خیانت. اگر کسی نے کسی کے ساتھ مالی طور پر کسی مجلس کے اندر, امانت کے اندر, کسی راز کے اندر خیانت کا ارتکاب کیا, شہادت سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کو ذرا سے اور کھول لیتے ہیں. ایک مجلس ہوئی, ملاقات تھی میری اور آپ کی, آپ نے چند باتیں اعتماد کی بنیاد پر مجھ سے آپ نے فرما دی.
کیا مجھے یہ حق ہے، کیا میں اس بات کا مجاز ہوں کہ میں یہ گفتگو باہر جا کے بیان کر دوں؟ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تیار رہنا چاہیے اس راز کے افشا کرنے والے کو ایک اور خطرناک دنیاوی سزا اور عمل سے۔ وہ کیا؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ بڑی خطرناک حدیث، بہت عجیب وعید پر مشتمل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا راز فاش کرتا ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ کئی احادیث میں فرمایا مسلمانوں کے عیوب پہ پردہ ڈالو، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پردہ ڈالیں گے۔ اور یہ تو عیب کی بات بھی نہیں، یہ تو امانت ہے۔ جی امانت ہے۔ اچھا، اس کو اگر کسی نے آؤٹ کر دیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ شخص اپنے آپ کو بے عزتی سے بچانے کے لیے کسی گھر کی دیواروں کے دائیں بائیں دروازے کھڑکیوں کو بند کر کے بھی زندگی وہاں پر گزارنے لگ جائے، اللہ پھر بھی اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے۔ سبحان اللہ، ذمہ داری کی بات ہے یہ۔ اگر کوئی اعتماد کی فضا میں بات کی جاتی ہے، اس کو کوٹ نہیں کیا جاتا۔ ہرگز نہیں۔ سوشل میڈیا پر آج تباہی مچی ہوئی ہے، یہ خیانت ہے بہت بڑی سوشل خیانت میڈیا پر۔ اللہ وہ تو پھر یہ کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دو، وہ تو جانے کیا کیا باتیں ہیں۔ ایک بات درمیان میں آپ نے فرمائی تھی مفتی صاحب، ایک چیز ہوتی ہے آنکھ کی خیانت۔ آنکھ کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، آنکھ کی خیانت کے اندر خود احادیث کے اندر یہ بات ہے جس میں ایک تو بد نظری کا معاملہ آتا ہے، اسی طریقے سے دیکھیں ناشکری کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جو للچائی ہوئی نگاہ ہے نا، یہ آنکھ کی ناشکری ہے۔ سیر چشمی بتائیے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ یہ جو حریص نگاہیں ہوتی ہیں نا، یہ حریص نگاہیں ناشکری نگاہیں ہیں اور اللہ کے نعمتوں کی ناقدری والی نگاہیں ہیں۔ کیوں للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہو؟ کیوں متاثر ہونے والی نگاہوں سے دیکھتے ہو؟ ہاں، متاثر ہونا ہے، جذبہ مسابقت پیدا کرنا ہے، خیرات میں آؤ، دین کے اندر آؤ، اعمال و عبادات کے اندر آؤ کہ وہ بڑا ذخیرہ جمع کر رہا ہے اعمال کا، میں پیچھے رہ رہا ہوں، اس میں آؤ، آگے بڑھو۔ لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ تم ایک شکوہ بھری نظر ڈال رہے ہو؟ یہ آنکھ کی خیانت ہے۔ بد نظری تک صرف اس کو محدود نہیں رکھا جائے گا، یہ صرف اور صرف نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھنے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے ارتکاب آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بد نظری کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو دلوں کے اندر مخفی معاملات ہیں ان کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ آنکھ بدن کا چراغ ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ لاتے ہیں تشریف، اللہ آپ کو جزا دے، اور ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ہماری علمی کمی دور ہو جاتی ہے آپ کی آمد کی وجہ سے، اور قرآن کریم سے ہم قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے بہت بڑی بات کہ قرآن کریم جو زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا جو آخری کلام ہے وہ ہم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارے معزز علماء تشریف لا کر ہم پر واضح کر دیتے ہیں۔ یہ ہم ان کے بڑے احسان مند ہیں اور ہمیشہ ان کا احسان مند ہمیں رہنا چاہیے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا، بڑی اہم باتیں خیانت کے حوالے سے ہوئیں، اور مال اور اولاد دونوں آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کی محبت کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ مال اور اولاد کی محبت مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ درست جواب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ تین آپشنز، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا حضرت ایک پرچی نکال کر یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ یہ ہیں جی عامر مشتاق راول پنڈی سے۔ عامر مشتاق صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں
کہ انسان دکھ نہیں دیتے، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ انسان دکھ نہیں دیتے، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔